السلام علیکم، وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ کے پاس 90 کی دہائی کا کوئی پرانا اینالاگ ٹی وی موجود ہو یا آپ کسی پرانی کار کے ریڈیو ٹیونر کو 2 چینلز کے درمیان کسی خالی فریکوینسی پر سیٹ کریں تو آپ کو ایک عجیب سا سفید شور اور اسکرین پر جھرجھری دکھائی دیتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسے محض ایک تکنیکی خرابی یا سگنل کی غیر موجودگی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فزکس اور کاسمولوجی کی تاریخ کا سب سے بڑا سچ اسی جھرجھری کے اندر چھپا ہوا ہے؟ سائنسدانوں کے مطابق اس ریڈیو اور ٹی وی کے شور کا تقریباً 1% حصہ کسی زمینی فریکوینسی کا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کائناتی دھماکے کی گونج ہے جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ یہ کائنات کی وہ پہلی آواز اور پہلی روشنی ہے جو 13.8 ارب سال گزرنے کے بعد بھی خلا کے تانے بانے میں موجود ہے۔ اسے سائنس کی زبان میں کازمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن مخفف میں کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات کا وہ قدیم ترین گواہ ہے جو اج بھی خلا کی فضاؤں میں تیر رہا ہے۔ آج کی اس پریمیم دستاویزی فلم میں ہم کائنات کے اس پہلے اور ابدی راگ کا سفر کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ کس طرح 2 سائنسدانوں نے اتفاقاً کائنات کا سب سے بڑا راز دریافت کیا، اور یہ کائناتی گونج ہمیں تخلیق کے پہلے کلمے اور کائنات کے پیچھے چھپے غیبی ماسٹر ڈیزائن سے کیسے جوڑتی ہے۔ دوستو، سائنس کی تاریخ میں کچھ دریافتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی لیبارٹری میں ارادتنہ نہیں کی جاتی، بلکہ وہ قدرت خود انسان کے سامنے لا کر کھڑی کر دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ 1966 میں نیو جرسی کے بیل لیبز میں ہوا۔ 2 طبیعیات دان آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن اپنے انتہائی حساس ریڈیو اینٹینا کے ذریعے کہکشاؤں سے آنے والے سگنلز کا مطالعہ کر رہے تھے، لیکن ان کے اینٹینا میں مسلسل ایک دھیما سا شور آ رہا تھا جو دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، اور اینٹینا کا رخ خلا کی جس سمت بھی کیا جائے کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اینٹینا پر کبوتروں نے گندگی پھیلا دی ہے۔ انہوں نے پورا اینٹینا صاف کیا، لیکن وہ گونج برقرار رہی۔ یہ کوئی مقامی شور نہیں تھا، بلکہ یہ پوری کائنات کی فضا میں پھیلی ہوئی ایک ابدی بازگشت تھی۔ یہ وہ بریک تھرو دریافت تھی جس نے بگ بینگ کے نظریے کو ایک ناقابل تردید حقیقت بنا دیا اور ان دونوں سائنسدانوں کو فزکس کا نوبل پرائز دلا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ گونج، یہ ریڈیشن آخر آئی کہاں سے؟ بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات اتنی شدید گرم اور کثیف تھی کہ روشنی، فوٹانز، آزادانہ سفر نہیں کر سکتی تھی۔ روشنی ایٹموہے کے آزاد ذرات سے ٹکرا کر وہیں قید تھی، گویا پوری کائنات ایک گھنے چمکتے ہوئے دھندلے سوپ کی طرح تھی۔ لیکن بگ بینگ کے ٹھیک 3,80,000 سال بعد جب کائنات کا درجہ حرارت تھوڑا کم ہوا تو الکٹرانز اور پروٹانز نے مل کر پہلے باقاعدہ ایٹم، ہائیڈروجن، بنائے۔ جیسے ہی یہ ایٹم بنے، روشنی اس کائناتی قید سے فوراً آزاد ہو گئی اور تاریخ میں پہلی بار پوری کائنات یک لخت، شفاف، ٹرانسپیرنٹ ہو گئی۔ تخلیق کے اس لمحے جو روشنی اور توانائی آزاد ہوئی تھی، وہ کائنات کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ پھیلتی اور ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ اج اربوں سال کا سفر طے کرنے کے بعد اس روشنی کی فریکوینسی اتنی کم ہو چکی ہے کہ وہ ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن وہ مائکرو ویو لہروں کی صورت میں پوری کائنات کے ذرے ذرے میں رچی بسی ہوئی ہے۔ یہی کائنات کا سب سے پہلا فوٹوگراف اور سب سے پہلا راگ ہے۔ دوستو، جب ہم اس عظیم کائناتی گونج کو سائنس کے ترازو سے نکال کر فلسفے، تصوف اور الہیت کے گہرے تناظر میں دیکھتے ہیں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لہریں کائنات کے آغاز کی گواہ ہیں، اور اس کا ذرہ ذرہ اج بھی اسی پہلے لمحے کی گونج سے تھر تھرا رہا ہے۔ اسلام اور دیگر الہامی ادیان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ لہریں اور یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ تخلا کائنات کا آغاز ایک ابدی اور مطلق حکم سے ہوا تھا جسے قرآن کی زبان میں اوکان ہو جا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ سنیں، آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا امر تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ ذرا اس فکری ربط پر غور کیجیے جسے اج جدید سائنس او بگ بینگ کا سفید شور او آئی کائناتی مائکرو ویو لہریں کہہ رہی ہے، وہ دراصل اس کائنات کے مادی وجود پر پڑنے والی اسی پہلی غیبی پکار کا اثر ہے جو اج بھی کائنات کے سینے میں محفوظ ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، خلا کی پوشیدہ گہرائیاں اور آپ کے ٹی وی اسکرین کی وہ جھرجھری دراصل اس ابدی سچائی کی گواہی دے رہی ہے کہ اس لامتناہی دنیا کا کوئی نہ کوئی آغاز تھا، اور اس آغاز کے پیچھے ایک مقتدر اعلیٰ کی آواز اور ارادہ کار فرما تھا۔
कायनात अज भी अपने खालिक की पहली पुकार की लहरों पर रक्स कर रही है। जब जदीद तरीन खलाई सेटेलाइट्स जैसे पिलंग टेलीस्कोप ने कायनात की इस गूंज का एक इंतहाई बारीक नक्शा तैयार किया तो साइंसदानों के सामने एक और मौजिज़ा जाहिर हुआ। उन्होंने देखा कि इस कायनाती गूंज की हरारत में सेकंड के करोड़ों हिस्से जितना मामूली सा उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस मौजूद था। अगर ये गूंज और हरारत पूरी कायनात में बिल्कुल बराबर होती तो बिग बैंग का मादा खला में सीधा फैल जाता और कभी कहकशाई सितारे जमीन और हम और अब कभी पैदा ना हो सकते। इस गूंज के अंदर मौजूद वो मामूली सा उतार चढ़ाव दरअसल वो कायनाती बीज कास्मिक सीड्स थे जहां बाद में जाकर कशिश शक्ल ने मादे को इकट्ठा किया और खूबसूरत कहकशाएं जन्म ले। ये इस बात का हतमी सबूत है कि कायनात का आगाज कोई अंधाधुंध बेतरतीब हादसा नहीं था, बल्कि इस पहली गूंज के अंदर कायनात का पूरा नक्शा, इसकी फाइन ट्यूनिंग और उसका पूरा मुस्तकबिल पहले से ही एक मास्टर डिजाइन के तहत तय कर दिया गया था। दोस्तों, अगली बार जब आप अपने रेडियो पर कोई शोर सुने या टीवी स्क्रीन पर वो सफेद झुरझुरी देखें तो रुक कर एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि आप इस वक्त कायनात की तारीख के सबसे पुराने और मुकद्दस राज को छू रहे हैं। ये कायनाती गूंज हमें याद दिलाती है कि हम सब इस अजीम तख्लीकी सफर का हिस्सा हैं जिसका आगाज एक अबदी हुक्म से हुआ था। अगर आपको कायनात की इस पहली आवाज बिग बैंग की गूंज और उसके इल्मी और फलसफियाना रब्त पर मबनी ये प्रीमियम दस्तावेजी फिल्म पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इल्म व इरफान के इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए विजडम होराइजन को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा कि क्या आपको भी कायनात के इस अजीम अलशान मास्टर डिजाइन में खालिक की हिकमत नजर आती है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।